اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں اور بہنوں، انسان جب بیماریوں سے عاجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں، اور اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھیریپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا عقیدہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے، اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے کہ جس میں شفائے کاملہ موجود ہے۔ پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں کسی اچھی پوسٹ پر ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نقاہت اور بے چینی بہت ہونے لگی تھی۔ تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی، جبکہ دفتر کا کام اتنا حساس کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے اس کا علاج سورۃ الفاتحہ سے کیا۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یکسوئی سے سورۃ الفاتحہ کو ٹھہر ٹھہر کر 21 بار پڑھنا اپنا معمول بنایا، اور چند ہفتوں بعد ان کے دماغ اور بدن میں چستی پیدا ہونا شروع ہو گئی، اور ان کا اب ہر کام میں دل لگتا ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر سورۃ الفاتحہ کا سہارا لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا، اور ان کا ایمان ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے ان کی زندگی بدل گئی۔ اور بھائیوں اور بہنوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی برکات اور فیوض سے بے شمار لوگ مستفید ہوئے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ سے شفا کے بارے میں صحیح بخاری میں ایک جامع حدیث موجود ہے، جو یوں بیان کی گئی ہے کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے، اور رات میں ہم نے قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا۔ ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں، کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ ایک صحابی خود ابو سعید اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھونک نہیں جانتے، لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی۔ اس نے اس کے شکرانے میں 30 بکریاں دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ بھی پلایا۔ جب وہ جھاڑ پھونک کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، میں نے تو صرف سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ اچھا، جب تک ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں، ان بکریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہ کرو۔ چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ سورۃ الفاتحہ منتر بھی ہے؟ جاؤ، یہ مال حلال ہے، اسے تقسیم کرو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا۔ بھائیوں اور بہنوں، نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت فرض ہے، اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جس کے ترک سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تمام قرآن میں سے صرف اسی سورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا ہے، اور باقی قرأت کے لیے ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں آسان، مضمون میں جامع، اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے۔ اس صورت میں اللہ کی صفات ہیں، اور اسے الشفاء والرقیہ بھی کہا گیا ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی نے ایک سام ڈسے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑا تو اسے بھی شفا ہو گئی تھی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دیہاتی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ حضور، میرے بیٹے کو تکلیف ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے بتایا کہ اسے آسیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور اس پر سورۃ الفاتحہ اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا، گویا اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ کو کثرت سے پڑھنا ثواب بھی ہے، اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ روزانہ اول و آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسے 11 بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں اور بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اسے دیا جائے گا۔ پھر رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میرے حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اسے وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں پیارے آقا کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن پاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی صورت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم اور 7 آسمانوں اور زمین کاغذ بن جائیں اور ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت۔ اگر آپ دنیا کے غم اور آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو، مسائل بے شمار ہوں، وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جکڑ چکا ہو، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہوں، دوستوں نے منہ موڑ لیا ہو، روزگار کی تلاش ہو لیکن ملتا نہ ہو، دن بدن غربت اور تنگ دستی چلی آ رہی ہو، تو بھائیوں اور بہنوں، آج کے وظیفے میں، آج کی تسبیح میں آپ کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ آج کے وظیفے میں آپ کے بہت سارے پیچیدہ مسائل کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہوں تو ایسی حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیے جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون و مکان میں کامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں، 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں بلکہ حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے، اور اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رقت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانیاں
اپنے رب کے حضور رکھیے اور ان سے مدد مانگیے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہ جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ ناظرین، صوفیہ کرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ کلام پاک میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے۔ مشائخ لکھتے ہیں کہ اگر سورۃ الفاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ملتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، یعنی اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس درد کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر لکھے اور خاص خالص روغن زیتون سے دھو کر کسی چیز میں ڈال لے، اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے، اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے اس تیل کی مالش کرے، تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور درد کی شکایت رفع ہو جائے گی۔ اسی طرح سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں افاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ لے کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، اور پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر کسی شیشی میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ اگر کسی کو نصف سر یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگلی اور درمیان والی انگلی سے اس کی کتپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھنا شروع کرے، اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیان پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کرے، اور یہ عمل 3 مرتبہ دہرائیں اور 3 دن تک بلا ناغہ کریں، تو انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، سورۃ الفاتحہ کا عمل تنگ دستی دور کرنے کے لیے بھی انتہائی اکسیر ہے۔ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراغ ہو جائے، اس کے یہاں دولت کی ریل پیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ اور یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں ضرور قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورۃ الفاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھیں، بفضل باری تعالیٰ فیض یاب ہوگا۔ اسی طرح اولاد کے حصول کے لیے بھی اس کا وظیفہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازے، تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھے اور درمیان میں 111 مرتبہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، اور سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں، اور اس دم کیے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دیں۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو اور راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہیے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پانی پلائیں۔ انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا اور اس کی بری عادات چھوٹ جائیں گی، اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اسی طرح جس بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو تو ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاءاللہ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اسی طرح دم کر دیں، بفضل باری تعالیٰ نظر بد اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو،
کسی دوسرے شخص کو چاہیے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے اور اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کرے اور یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں۔ ہر روز اس تیل کی مالش کریں تو انشاءاللہ چند ہی دنوں میں افاقہ ہوگا اور شفائے کاملہ نصیب ہوگی۔ بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسری مرتبہ اس وقت جب اسے راندہ درگاہ کیا گیا، تیسرے اس وقت جب نبی علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور چوتھے اس وقت جب آپ پر سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابیوں کی کنجی، جسمانی طاقت کی محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ الفاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اسی شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو سورۃ الفاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورۃ الفاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفا یابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے کہ جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچھو اور سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کو بھی صحابہ کرام نے سورۃ الفاتحہ سے دم کیا تو انہیں فوری طور پر شفا حاصل ہوئی۔ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت، تقدیر اور آخرت کا ثبوت، ہر معاملہ کامل اختیار کرنے والی ذات باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کے سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد صرف اللہ کے سامنے عرض گزاری ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں، اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے، اور جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائیں اسے بہت سی ادویات اور دم کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورۃ الفاتحہ کے ذریعے انسان خیر اور برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے۔ ناظرین، آئیے خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے اور درست تلفظ کی ادائیگی کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ناظرین محترم، آخری بات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں کوئی تحریف نہیں ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی اسی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور اس میں ایک بھی زبر زیر پیش کی تبدیلی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ہم نے یہ ذکر یعنی قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ قرآن مجید ہر قلبی، روحانی، جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور قرآن مجید خود بیان کر رہا ہے کہ دلوں کے روگ یعنی حسد، کینہ، بغض، منافقت، ڈپریشن وغیرہ، ان سب سے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے اور جسم کو طاقت اور توانائی بخشتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں اعلیٰ اور عرفہ اقدار کا چلن عام کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذلت پستی کو عزت اور وقار میں بدلنا چاہتے ہیں، تو ہم سب کو قرآن مجید کی طرف پلٹ کر آنا ہوگا۔ ہم سب کو قرآن مجید کے راستے پر چلنا ہوگا، اور ہم سب کو قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان اچھا لگا ہو، دین کی باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔